اور 36 چونکہ نیکی کا کم سے کم اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ 10 گنا ہوتا ہے، تو 360 دن ہو گئے، سال کے دن پورے ہو گئے، تو گویا کہ اگر 30 دن اس کے 35 یا 36 روزے اگر سال میں ہو گئے تو گویا کہ پورے سال کے روزوں کے وہ ہم وزن ہو جائے گا۔ نفلی روزے کے ضمن میں یہ ایام 20 کے روزے جو ہے وہ بہت اہم ہے، اور اس کے لیے خصوصی تاکید بھی ہے، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا ابتداءً یہی فرض کیے گئے تھے۔ ایام معدودات، یہ معدودات جو ہے یہ 2 3 4 دن کے لیے ہی آ سکتا، 30 دنوں کے لیے نہیں آ سکتا۔ جیسے کہ ایام معدودات حج میں مینا میں قیام کے لیے بھی ایام معدودات آیا، وہ بھی 2 دن یا 3 دن کا قیام ہوتا ہے مینا میں، 11ویں 12ویں یا زیادہ 13ویں، اور تو ان کی اہمیت ہے، اس کو کنٹینیو کیا گیا ہے۔ اور چونکہ نیکی کا اجر جو ہے وہ 10 گنا ہوتا ہے، تو اس حوالے سے 3 دن کا روزہ گویا کہ پورے مہینے کا روزہ شمار ہو جائے گا جو شخص اس کی پابندی کرے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے مسلسل 3 دن کے نہیں رکھتا ہے تو ہفتے میں 2 رکھ لیا کرے، پیر اور جمعرات کے روزے۔ جمعے کا روزہ جو ہے اس کو روکا گیا، منع کیا، اس لیے کہ جمعہ جو ہے وہ ایک طرح سے عید المسلمین ہے، الجمعہ کو عید المسلمین، تو اس میں جیسے کہ عیدین میں جو ہے، عیدین میں تو حرام مطلق ہے، لیکن جمعے میں یہ نہیں کہ حرام مطلق ہے، لیکن یہ کہ پسندیدہ نہیں ہے۔ البتہ ایام 20 کا جو شخص عادی ہے روزے رکھنے کا، ان میں کبھی جمعہ آ جائے تو کوئی حرج نہیں کہ جمعے کو بھی رکھیں گے۔ یہ ہے نفلی روزوں کے بارے میں۔ باقی یہ کہ چونکہ اس میں بھی نوٹ کیجئے کہ چونکہ رمضان کے روزے کے بعد بھی 6 روزے شوال میں ہوتے ہیں، وہ جو ہے اسی لیے فرمایا کہ جو 6 روزے شوال کے بھی رکھ لے گا وہ گویا کہ صائم الدہر شمار ہوگا۔ 30 یہ 6 اور 36 ہو گئے، 10 سے ضرب دیے پھر 360 ہو گئے۔ اس حوالے سے اگر آپ وہ رکھنا چاہیں جو بھی اس کا ہو اپنے ذوق کے مطابق، وہی ایام 20 کہلاتے ہیں۔ 13 14 15 ایام 20 اس لیے کہلاتے ہیں کہ اس کی راتیں روشن ہوتی ہیں، 13ویں کا چاند، 14ویں کا چاند، 15ویں کا چاند، تو راتیں روشن، تو یہ ابیض کی جمع 20 ہے، ابیض کہتے ہیں سفید، یہ سفید راتیں ہوتی ہیں، تو اس طرح سے روح بیدار ہوگی تو وہ پیاس جو اس کے اندر اب پیدا ہوئی ہے وہ کدھر متوجہ ہوگی؟ اپنے پروردگار کی طرف۔ یہ ربط ہے اگلی آیت کا، پڑھیے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ جب یہ روح بیدار ہو کر اپنے مرکز کی طرف متوجہ ہوگی، اپنے منبع اور سرچشمے کی طرف متوجہ ہوگی، اپنے مبدا کی طرف متوجہ ہوگی، تو اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں فَإِنِّي قَرِيبٌ، انہیں بتا دیجئے میں قریب ہی ہوں، کہیں دور نہیں، اس کی رگے جان سے بھی زیادہ قریب۔ ہم قریب ہیں، جب چاہو ہمیں پکارو، جب چاہو دعا کرو، جب چاہو باریابی حاصل کر لو۔ ہم تو مائل پہ کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں۔ ہم تو ہر روز رات کے آخری گھڑیوں میں سبائے دنیا تک نزول فرماتے ہیں، اور ہماری طرف سے پکارنے والا پکارتا ہے حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی مانگنے والا حل من سائل فاعطیہ، ہے کوئی مانگنے والا جسے میں دوں۔ تم سوئے ہوتے ہو، ہم تو غافل نہیں، تو متوجہ تو ہو، آؤ تو صحیح ہماری طرف۔ حدیث قدسی میں آیا ہے میرا بندہ میری طرف چل کر آتا ہے، میں دوڑ کر آتا ہوں، وہ بارش بھراتا ہے، میں ہاتھ بھراتا ہوں۔ میرا بندہ میرا ذکر اپنے دل میں کرتا ہے، میں اپنے جی میں اس کا ذکر کرتا ہوں، یاد کرتا ہوں۔ اور میرا بندہ اگر کسی محفل میں میرا ذکر کرتا ہے، میں اس سے بہت اعلیٰ محفل میں اس کا ذکر کرتا ہوں، بھلا اعلیٰ کی محفل میں ذکر کرتا ہوں۔ یعنی کہ الفاظ ہیں کہ تو تم غافل ہو بھائی ہم سے، ہم تو غافل نہیں۔ اغیب و ذلطائف لا یغیب وارجو ہو رجال لا یخیب، میں غائب ہو جاتا ہوں، وہ تو غائب ہونے والی ہستی نہیں ہے، حران موجود، ہوا معکم اینما کنتم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي۔ لیکن اب آئی بات اصل، یہ 2 طرفہ بات ہوگی، مجھ سے دعا کرو، کسی وقت کی پابندی نہیں، کسی جگہ کی پابندی نہیں، ناپاکی کی حالت میں ہو تب بھی دعا کر سکتے ہو، میری کتاب کو ہاتھ مت لگانا، مجھ سے دعا کر سکتے ہو، دعا پہ کوئی پابندی نہیں، لیٹے مانگو، بیٹھے مانگو، ناپاکی میں مانگو، پاکی میں مانگو، جب چاہو مانگو، مجھ دعا میں کوئی خطرت نہیں، اور جہاں پکارو گے there and then I will listen to you and I will grant your prayers۔ اجیبو جو ہے، اجیبو دونوں مان، جواب دینا اور قبول کرنا، اجابت استجابت دونوں کا ایک ہی مفہوم ہے، جواب دینا اور قبول کرنا۔ اجیبو دعوت الداعی اذا دعان، میں تو ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے، لیکن فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میرا بھی تو کہنا مانو، چاہیے کہ یہ بھی میرا کہنا مانے، مجھ سے محبت کریں، مجھ سے لو لگائیں،
میرے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کرے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میرے باغیوں کے خلاف بغاوت کرے, میرے دین کا جھنڈا اونچا کرے. یہ سارے احکام ہیں کہ قرآن میں. قاتلوہم, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا اگلے ہی رکوع میں قتال کا حکم آ رہا ہے. اب وہ گھوڑوں کو روزہ رکھواتے تھے, بتا دیا یہ روزہ تمہیں کس لیے رکھوایا جا رہا ہے. اگلے ہی رکوع کے اندر حکم ہے قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ. اللہ کے لیے دین ہو جائے, پورا کا پورا نظام اللہ کے تابع آ جائے. اس کے لیے پہلے دعوت دو, محنت کرو, جد و جہد کرو. اس دعوت کے نتیجے میں جمعیت فراہم کرو. جب جمعیت اتنی ہو جائے کہ پھر اس باطل نظام کے خلاف بغاوت کر سکو تو کرو بغاوت. اگر باطل نظام کے خلاف بغاوت نہیں کرتے ہو تو پھر ہم سے بغاوت ہے تمہاری. پہلے ذہنی بغاوت ہے, آپ ڈس اون کیجئے ذہنی اعتبار سے, نفسیاتی اعتبار سے. میں اس نظام کو نہیں اون کرتا, ریکنسائل نہ کیجئے اس کے ساتھ, کوئی تعاون نہ کیجئے اس کے ساتھ, کوئی چاکری اور ملازمت نہ کیجئے اس کی. تن من دھن لگائیے اس نظام کو بدلنے کے لیے. چاہے ابھی وہ دعوت کے مرحلے میں ہے, لوگوں کو تیار کیا جا رہا ہے, تربیت دی جا رہی ہے, تزکیہ کیا جا رہا ہے, لیکن ہدف کیا ہے؟ تاکہ اللہ کا دین غالب. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, میرا بھی تو کہنا سنے اور مانے. میں جہاد کا حکم دیتا ہوں تو جہاد کریں, میں اقامت دین کا حکم دیتا ہوں اقیم الدین تو اس کے لیے کھڑے ہو جائیں. میں قتال کا حکم دوں تو قتال کریں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي, اور مجھ پر ہی اپنا ایمان پختہ رکھیں. توکل کریں تو مجھ پر کریں, محبت کریں تو مجھ سے, راضی رہے تو میری تقدیر پر راضی رہے. توکل ہو, راضی برضائے رب ہو, اطاعت ہو. جب تک یہ ساری چیزیں اللہ کے لیے نہ ہو جائیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ, اصل میں تو مومن وہ ہوتے ہیں جو سب سے بڑھ کر شدید ترین محبت اللہ سے کرتے ہیں. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تمہیں اپنے باپ, اپنے بیٹے, اپنے بھائی, اپنے اسپاؤسز, بیوی کے لیے شوہر, شوہر کے لیے بیوی, اور رشتے دار, اور تمہارے وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے جمع کیے ہیں, تمہارے وہ کاروبار جن کا تمہیں اندیشہ ہوتا ہے کہ کساد بازاری نہ ہو جائے, کہیں پر جو ہے ریسیشن نہ آ جائے, اور تمہارے وہ مکان اور محلات جو تم نے بنائے ہیں, اگر یہ 8 چیزیں محبوب تر ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جنگ کرنے سے, جہاد سے, تو جاؤ دفع ہو جاؤ, بیٹھو وہاں یہاں تک کہ ہم اپنا فیصلہ سنا دے. اور اللہ ایسے فاسقوں کو, ایسے ناہنجاروں کو ہدایت نہیں دیتا. یہ ہے قرآن آیت نمبر 24 سورہ توبہ. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اب وہ لفظ آ گیا رشد. دیکھیے پہلے آیا تھا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. روزہ, مجرد روزہ تقوی پیدا کر دے گا, ضبط نفس. اور ضبط نفس بھی وہ جو حکم خداوندی کا تابع ہے. یہ روزے کی ریاضت ہے, روزے کی ریاضت کا حاصل. رمضان کے روزے کے ساتھ قیام اللیل کا 2 گنا پروگرام, دن میں روزہ, رات کا قیام, قرآن کے ساتھ. اس کا پہلا نتیجہ کیا ہے؟ لعلکم تشکرون, تاکہ قرآن کی عظمت منکشف ہو جائے, قرآن کی قدر و قیمت سے تم آگاہ ہو جاؤ, تمہیں معلوم ہو جائے کتنی بڑی دولت ہے جو اللہ نے دی ہے. اور آخری بات یہ, جب تمہاری روح بیدار ہو جائے گی, اپنے مالک کے ساتھ ہم کلام ہوگی. اسی کا نام دعا. دعا ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا الدعاء اخ العبادہ, یہ عبادت کا جوہر ہے. الدعاء هو العبادہ, دعا ہی تو اصل عبادت ہے. یہ دعا ہی تو ہمیں میسر نہیں ہے. 17 رکعتیں پڑھنی ہیں ہم نے عشاء کی, لیکن اللہ کے ساتھ کوئی لوگ نہیں لگی. ادھر کی ادھر کی سوچیں آ رہی ہیں. 17 رکعتیں پڑھی ہوں یا 7 پڑھی ہوں, 10 پڑھی ہوں, آپ کو اجر ملے گا, لیکن آپ کو دعا نصیب نہیں ہوئی. دعا کب ہوتی ہے؟ بقول اقبال, یہ جو میرے اندر ہے فائنائٹ ایگو, انائے صغیر, انا میں, یہ چھوٹی سی انا ہے. اس انائے کبیر, اس انائے کبیر کے لیے سب سے بڑی جو منظر آیت ہے قرآن مجید میں وہ سورہ طٰ, اننی انا اللہ لا الہ الا انا, میں ہوں وہ اللہ جس کے سوا کوئی نہ. اننی انا اللہ لا الہ الا انا, یہ ہے فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. یہ انائے کبیر ہے, انفائنائٹ ایگو,
اللہ انا اللہ تبک انا، اور یہ چھوٹی سی انا ہے، انا میں، جب یہ انائے صغیر انائے کبیر کے روبرو آتی ہے ہم کلام کو، یہ ہے دعا۔ اگر یہ جاگی ہی نہیں، بیدار ہوئی نہیں، ہم کلام ہوئی نہیں، تو وہ دعا تو حاصل نہیں ہوئی، مخ عبادت جو ہے جوہر عبادت کا حاصل نہیں ہوا۔ ہاں ایک شکل ہے عبادت کی، مراسم عبودیت ہے، یہ اشکال ہے، رہ گئی رسم ادا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، ایک شکل ہے، تم نے کر لی، اجر ملے گا، آخر وقت نکالا ہے، آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اجر سے محنت کا جو اجرت وہ دے گا لازم، اس پر بھی دے گا، لیکن حقیقت صلاۃ کوئی اور شے۔ اسی لیے کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ معراج المومنین، اہل ایمان کے لیے یہ معراج کے درجے کی شے ہے۔ معراج میں مکالمہ ہوا تھا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ حضور نے فرمایا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کس نے کہا؟ اللہ نے فرمایا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، حضور نے فرمایا اس سلامتی میں تمام اللہ کے نیک بندوں کو شامل کر رہا ہوں، سلامتی مجھ پر بھی ہو اور تمام اللہ کے نیک۔ یہ مکالمہ ہے، مخاطبہ ہے۔ جب تک یہ مکالمے اور مخاطبے کی شکل میں، اگر وہ انائے صغیر جاگی ہی نہیں، سوئی ہوئی ہے، بے ہوش ہے، پڑی ہوئی ہے، سسک رہی ہے یا مر چکی ہے، روح مر بھی جاتی ہے، جسم زندہ ہے، روح مر، جسم جان کے ساتھ زندہ ہے، حیوان انسان زندہ ہے، انسان مر چکا، اس لیے قرآن کہتا ہے نبی یہ مردہ ہے، اموات غیر احیاء، یہ نہیں سنتے ہیں، یہ آپ کو سمجھتے ہیں آپ کہ یہ بڑے غور سے سن رہے ہیں، نہیں سن رہے ہیں، یہ تو مردہ ہے، روحانی طور پر مردہ ہے، ان کی روح مر چکی ہے، یہ تو حیوان رہ گیا ہے زندہ صرف، یہ چلتے پھرتے مقبرے ہیں، یہ چلتے پھرتے تعزیے ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں۔ یہ ابو جہل کون ہے اور ابو لہب کون ہے؟ یہ حیوان ابو جہل ہے اور حیوان ابو لہب ہے۔ ظاہر بات ہے کہ آنکھ تو کتے کی بھی ہے اور بلی کی بھی ہے، اور کان کتے کی بھی ہے، بلی کے بھی ہے، کتا بھی دیکھ کر گاڑی آ رہی ہے تو اپنے آپ کو بچاتا ہے، تم نے بچا لیا تو کون سا بڑا کمال کیا۔ وہ اندر کا انسان مر چکا ہے، یہ انسان اندر کا روحانی وجود یا مر چکا ہے یا سسک رہا ہے یا دبا ہوا ہے، بے ہوش ہے، یہ بیدار ہو اور ہم کلام ہو۔ افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، کرتے ہیں ستاب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، آتا ہے اللہ جواب دیتا ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، روحانی کان کھلے ہو تو تم جواب سنو گے، ان کانوں سے نہیں۔ وہی جب محمد پر آئی تھی ان کانوں سے نہیں آئی تھی، وہ دل پر اتری تھی براہ راست، فإنہ نزلہ علی قلبک، ان کانوں کا ان آنکھوں کا سوال نہیں ہے، وہ دل پر براہ، روح محمدی پر، یہ روح، اسی لیے وہی کو بھی روح کہا گیا ہے، لانے والا بھی روح، اور روح الامین جس پر لایا گیا وہ بھی روح محمدی، جس کا مسکن ہے قلب محمدی، اور جو لائی گئی وہ بھی روح ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، یہ قرآن ہم نے نازل کیا، ایک روح ہے اے محمد جو آپ پر نازل کی۔ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، اس سے پہلے تو آپ کو کچھ پتہ نہیں تھا کتاب کیا، شریعت کیا، ایمان کیا، وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا، ہم نے اس قرآن کو نور بنا کر آپ کو اتارا ہے۔ یہ ہے، اس کے لیے ہے اصل رشد۔ اب آخری لفظ آیا رشد، یہ گویا کہ جو مختلف الفاظ ہے قرآن میں، کامیاب، فائزون، اتم الصیام الی اللیل، پھر اب روزے کو پورا کرو رات تک۔ الی اللیل میں پھر بڑی بحثیں ہوئی ہیں، اس لفظ کی مناسبت سے اہل تشیع اس کے قائل ہیں کہ جبکہ خوب اندھیرا ہو جائے، لیکن اہل سنت کا اجماع ہے کہ غروب آفتاب اس سے مراد، اس لیے کہ آغاز رات کا غروب آفتاب کے ساتھ، اور اس میں بھی احادیث کے اندر آیا ہے کہ تعجیل کرنی چاہیے۔ بعض لوگ وہی جو میں نے عرض کیا کہ تقویٰ کے تحت جو ہے، جیسے کہ سفر میں بھی روزے رکھتے ہیں، یا 104 بخار کے درجے میں بھی وہ روزہ قضا کرنے کو تیار نہیں ہوتے، ایسے ہی وہ تاخیر کرتے ہیں اپنے تقوی کے حساب سے، کہیں ایسا نہ ہو، کوئی غلطی نہ ہو جائے، کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں وہ نہ ہو جائے، تو پھر اس کے اندر وہ افطار میں، تو آپ نے فرمایا کہ قوم جو ہے اسی وقت صحیح رہے گی جبکہ وہ افطار میں عجلت سے کام، یعنی سحری کے اندر بہت زیادہ جلدی کرنے کی ضرورت نہیں، اگر اذان ہو رہی ہے اس کے دوران بھی اگر کچھ کھا پی رہے ہو تو کھا پی لو، مکمل کرو۔ اسی طریقے سے افطار کے اندر جو ہے وہ تاخیر کرنے کی ضرورت نہیں، سورج کے غروب کے ساتھ افطار کرنا۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، ہاں اپنی بیویوں سے تم مباشرت نہ کرو، تعلق زن و شو قائم نہ کرو جبکہ تم مسجدوں کے اندر معتکف، یہ اعتکاف کا ذکر ہو گیا۔ رمضان کے آخری عشرے میں یہ اعتکاف جو مسنون ہے کہ 21ویں شب سے شروع ہو جائے گا،
یعنی 20واں روزہ ختم ہوا، اس کے ساتھ یہ اعتکاف شروع ہو گیا، اور پھر اعتکاف مسنون جو ہے وہ جب تک کہ چاند نظر نہ آ جائے شوال کا، عید کا، اس وقت تک یہ اعتکاف جاری رہے گا۔ یہ ہے مسنون اعتکاف۔ اس کی کیا حکمت ہے وہ میں بعد میں عرض کروں گا۔ تو یہ حکمت جو ہے اس کے حوالے سے گفتگو بعد میں ہو جائے گی، لیکن یہاں یہ بتا دیا گیا کہ یہ جو رمضان کی 20 راتوں میں اجازت دی گئی ہے اپنی بیویوں کے ساتھ ہم بستری کی، وہ اس معتکف کے لیے نہیں ہے۔ جو مسجد میں معتکف ہے تو ہاں اس کی اہلیہ آ سکتی ہے وہاں ملاقات کے لیے، کسی مشورہ کوئی کرنا ہے بہت ضروری ہے، آ جائے، ملاقات ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ مباشرت نہیں ہو سکتی، وہ حرام۔ فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدود ہے، شریعت اسلامی کی یہ حدود ہے۔ فَلَا تَقْرَبُوهَا، تو ان کے قریب تک مت جاؤ۔ قرآن مجید میں اس اعتبار سے دو انداز تعبیر ہے کہ اللہ کی حدود ہے فَلَا تَعْتَدُوهَا، یہ اللہ کی حدود ہے، ان سے تجاوز نہ کرو، اس حد کو پھلانگ نہ جاؤ، اس حد سے آگے نہ گزر جاؤ۔ یہاں ہے تقربوها، اللہ تعالیٰ کی حدود کے قریب تک نہ جاؤ۔ اس کی وجہ ایک حدیث میں بیان کر دی گئی ہے کہ جیسے ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، وہ صرف شاہی جو بھی ہے جانور ہیں ان کے، یا گھوڑے ہیں یا کوئی اور ہیں، ان کے چرنے کے لیے ہے، وہاں پہ کوئی رعایت کا کوئی آدمی اپنی بھیڑ بکریاں وغیرہ نہیں لے جا سکتا۔ وہ حما کہلاتا تھا کہ یہ شاہ کے لیے مخصوص ہے، لکل ملک حمن وحم اللہ محارمہ، اللہ بھی بادشاہ ہے کائنات کا، ارض و سما کا، اس نے بھی جن چیزوں کو حرام کر دیا ہے وہ حما، اس میں داخل نہیں ہونا تمہیں۔ تو فرمایا کہ جو چرواہا اپنی بھیڑوں کو بالکل اس کی آخری حد تک لے جائے گا تو اندیشہ ہے کہ کوئی بھیڑ کوئی بکری چھلانگ لگائے اور اس چراگاہ میں داخل ہو جائے۔ اس لیے کیپ ایٹ اے ڈسٹینس، ایک فاصلے پر رہو۔ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اس آخری حد کے قریب نہ جاؤ، فلا تقربوها، اس کے قریب نہ جاؤ۔ ان حدود کی تو سختی کے ساتھ پابندی کرنی ہے۔ ان کے لیے یہ ہے کہ ان کو نہ صرف یہ کہ ان سے تجاوز نہیں کرنا، بلکہ ان سے ذرا کچھ فاصلے ہی پر اپنے آپ کو رکھنا ہے۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے اپنی آیات کو لوگوں کے لیے، وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور تاکہ وہ پھر تقویٰ کریں، بچیں۔ جب احکام معلوم ہو گئے اب بچنا آسان، جب احکام معلوم نہیں تو اندیشہ ہے کہ کہیں کسی حرام کے اندر جو ہے وہ ملوث ہو جائے۔ جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، حلال کیا ہے یہ بھی واضح ہے، حرام کیا ہے یہ بھی واضح ہے، البتہ ان دونوں کے مابین کچھ چیزیں ہوتی ہیں مشتبہات، پتہ نہیں حلال ہے کہ حرام ہے، تو تم بچو، ان چیزوں سے بھی بچو، اس لیے کہ اس کے اندر حرام ہونے کا اندیشہ ہے، لہذا ان سے بھی بچو۔ جو صریحاً حلال ہے اسی پر اکتفا، جن کے بارے میں تعین نہیں ہو پا رہا ہے کہ وہ حلال ہے، البتہ یہ بھی ثابت نہیں ہو رہا ہے کہ وہ حرام ہے، تو ان سے بچ، یہ تقویٰ کا تقاضا۔ اگرچہ قانونی اعتبار سے یہ کہا جائے گا کہ وہ مباح، جس شے کی حرمت کا ثبوت ہمیں کتاب اللہ اور سنت رسول سے نہ ملے وہ مباح ہے، لیکن یہ ہے کہ تقویٰ کا تقاضا یہ ہے، قانون کا تقاضا یہ کہ مباح کو آپ اختیار کریں گے تو آپ پر گرفت نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کی حرمت ثابت نہیں ہے، لیکن تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صرف اس شے پر اکتفا کریں کہ جس کے حلال ہونے کے لیے ثبوت اور دلیل موجود۔ تو یہ ہے کہ تلک حدود اللہ فلا تقربوها کذالک یبین اللہ لکم للناس آیاتہ للناس لعلہم یتقون۔ یہ احکام ہے تکمیلی روزے کے، جس کے ضمن میں میں نے کچھ احادیث نبویہ کے حوالے سے بھی ان کی مزید وضاحت کر دی۔ اب یہ تیسری بات، روزے کا اصل حاصل کیا ہے؟ اب پہلی آیت پر ہمیں توجہ دینی ہوگی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اہل ایمان تم پر روزہ فرض کیا گیا، لکھ دیا گیا، طے کر دیا گیا۔ اگرچہ جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ ابتدائی حکم ہے اور اس میں وجوب علی التخییر وہ بعد میں آ چکا دوسری آیت، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ یہ فرض کیا گیا تھا ان پر جو تم سے پہلے تھے، یعنی یہود اور نصارہ، ان پر بھی یہ روزہ جو ہے یہ فرض تھا۔ البتہ احکام مختلف ہو گئے، جیسے جمعے کا دن اور جمعے کو چھوڑ کر یہودیوں نے سبت کا دن اختیار کیا، عیسائیوں نے جو ہے وہ سنڈے کو اختیار کر لیا، لیکن احکام میں فرق ہے۔ وہاں پورے سبت کے دن، ہفتے کے دن کاروبار دنیاوی مطلقاً حرام، لیکن ہمارے ہاں شریعت کے اندر آسانی پیدا کی گئی کہ صرف جمعے کی اذان سے لے کر نماز ادا ہو جانے تک وہ حرام ہے، لیکن باقی یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی اگر کرو اور بعد میں جب
فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز ادا ہو چکے تو جاؤ منتشر ہو سکتے ہو زمین میں اور اللہ تعالیٰ کے فضل کو تلاش کر سکتے ہو۔ تو اسی طریقے سے اگرچہ حکم روزہ جو ہے وہ تو سابقہ امتوں میں بھی تھا، لیکن یہ اس کے احکام جو ہے ان کے اندر تغیر و تبدل ہے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ اب یہ ہے حکمت صوم کی پہلی آیت۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ کس چیز سے بچنا؟ اللہ نے جو چیزیں حرام کی ان سے بچنا، اللہ کے احکام کو توڑنے سے بچنا۔ دیکھیے یہ لفظ جو ہے اس کا مادہ ہے وا، آف اور یا، وقا۔ وقا یقی کے معنی ہے کسی کو بچانا۔ ہم دعا مانگتے وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے، لیکن اتقا بنتا ہے باب افتعال، واو تے میں شامل ہو گئی تو اتقا، اور اسی سے تقوی۔ تقوی کے معنی کیا ہے؟ بچنا، خود بچنا۔ وقا یقی دوسرے کو بچانا، بچنا اللہ کے احکام کو توڑنے سے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں میں ملوث ہونے سے، اللہ کے غضب سے، غصے سے، اللہ کی ناراضگی سے، اور آخرت میں اللہ کے عذاب سے۔ یہ بچنے کی روش ہے، پوری زندگی میں بھی اس کو جاری رکھنا۔ یہ تقوی زندگی میں کیا ہوگا؟ اللہ کے احکام کو توڑنے سے بچنا، اللہ کی حرام کردہ چیزوں میں ملوث ہو جانا، ان کا استعمال کھانے پینے سے متعلق ہو یا وہ شہوت سے متعلق ہو یا کسی اور چیز سے متعلق ہو، اس سے بچنا۔ اور یہ بچنا جو ہے آخرت میں نتیجہ خیز ہوگا، جہنم سے بچاؤ ہو جائے گا، آگ کے عذاب سے نجات مل جائے گا۔ اچھا روزے کا اس سے تعلق کیا ہے یہ سمجھنا۔ دیکھیے ہمارے گناہوں کا سب سے بڑا سبب ہمارے نفسانی تقاضے ہیں۔ ہم ایک حیوان بھی ہیں اور حیوان سے برتر بھی کچھ ہے، وہ میں بات کروں گا، لیکن حیوان تو ہے۔ جیسے ہر حیوان کو کچھ خوراک کی ضرورت ہے، ہمیں بھی ضرورت ہے۔ ہر حیوان کو بقائے نسل کا معاملہ جنسی ہے، وہ ہمارا بھی ہے۔ ہر حیوان کو کوئی نہ کوئی سر چھپانے کی جگہ چاہیے، کوئی گھونسلہ ہو، کوئی کھو ہو، کوئی بل ہو، کچھ بھی ہو اس سے چاہیے آخر۔ اسی طریقے سے ہمارے سارے تقاضے، حیوانات کو بھی آرام چاہیے، ہمیں بھی آرام چاہیے۔ یہ حیوانی تقاضے جو ہے، جن کو ہم کہیں گے اینیمل انسٹنکٹس، ہمارے وجود کے اندر ہے، اور ان کا تقاضا ہمارے اندر سے ابھرتا۔ اسی کو انڈین لیبیڈو کہا ہے فرائڈ نے۔ جدید نفسیات کا بابا آدم جو ہے وہ فرائڈ، اس نے اسے انڈ اور لفٹ سے تعبیر کیا، اس سے اوپر سیلف کو لایا، اور اس کے بعد جو ہے وہ سپر ایگو ہے۔ تو یہ تین درجے اس نے متعین کیے ہیں، اور میں اس کی دقت نظر، ایکیوٹی آف آبزرویشن کا بہت قائل ہوں۔ اگرچہ نظریات کا جو نتیجہ اس نے نکالا ہے وہ غلط ہے، لیکن ایکویٹی آف آبزرویشن کا قائل ہوں کہ اس نے انسانی شخصیت کے تین لیولز کو آئیڈینٹیفائی کیا۔ یہی تین لیولز ہمارے ہاں، نفس، قلب، روح، یہ تین لیولز۔ اس نے کہا انڈ اینڈ لیبیڈو یہ لوسٹ ہے، پھر ایگو، سیلف، پھر سپر ایگو۔ تین لیول وہ بھی مانتا، اگرچہ ان کی تعبیر اس نے غلط کی ہے، لیکن جہاں تک انڈ اور لیبیڈو کی تعبیر ہے وہ صحیح ہے، وہ حیوانی تقاضا۔ اچھا ان حیوانی تقاضوں کے بارے میں یہ بات بالکل واضح رہنی چاہیے کہ یہ اندھے بہرے، انہیں صرف اپنی گریٹیفیکیشن، اپنے تسکین سے جو ہے ساری بحث ہے۔ اس سے کوئی غرض نہیں کہ حلال ذریعے سے ہو، حرام ذریعے سے ہو۔ پیٹ کھانے کو مانگتا ہے بھوک کے اندر، اب آدمی جو ہے حرام کے اندر بھی بیمار بیٹھتا ہے، یہاں تک کہ خود شریعت اجازت دیتی ہے کہ اگر جان پر بن جائے آدمی جو ہے وہ فاقے سے مر رہا تو وہ کوئی حرام چیز کھا کر بھی اپنی جان بچا سکتا ہے، لیکن عام حالات میں نہیں۔ لیکن ہو سکتا ہے ہمارا چٹخارا جو ہے وہ حرام کی طرف ہمیں لے جائے۔ کسی کو واقعتاً اللہ نہ کرے کہ سور کے گوشت کا چسکا لگ جائے، وہ اس کے بغیر بچتا ہی نہیں، کھاتا ہے۔ شراب کی عادت ہو گئی، پیتا ہے، یہ نہیں۔ تو ہمارا پیٹ مانگتا ہے، اور اسے اس سے غرض نہیں کہ حلال سے کھایا ہے یا حرام سے کھایا۔ ہماری شہوت اپنی تسکین چاہتی ہے، اسے اس سے غرض نہیں کہ حلال سے یا حرام سے، جائز سے یا ناجائز سے۔ اسی طریقے سے ہمارے تمام تقاضے جو حیوانی ہیں، ایک تو یہ کہ بہت زوردار ہے، اور چونکہ وہ اندھے بہرے ہیں لہذا جو قرآن میں کہا گیا ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس تو بدی کا حکم دیتا ہی ہے۔ یہ گویا کہ اس کے اندر رجحان جو ہے انہیرنٹ ہے کہ وہ بدی کی طرف انسان کو ترغیب دلاتا ہے، چاہے وہ اپنی ضروریات سے متعلق ہو، چاہے چٹخاروں سے متعلق ہو، چاہے جو بھی لذت اسے درکار ہے اس سے متعلق ہو، چاہے وہ جنسی لذت ہے اور چاہے وہ طعام کی، یعنی جسے ہم کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اپنے پیٹ اور فرج کا غلام بن کر رہ جائے، ان کی حقیقت کو پہچان سکے،
اس کے نزدیک ہر پتا معرفت کردگار کا ایک بہت بڑا دفتر ہے. اور آج ہمیں معلوم ہے ہر پتا ایک فیکٹری ہے، فوٹو سنتھسس کا عمل اس میں ہو رہا ہے، سورج کی انرجی کو جذب کیا جا رہا. برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر ورق دفتر از معرفت کردگار. وہ جو آیت میں نے آپ کو سنائی اسے میں نے نام دیا ہے آیت الآیات. اتنی آفاقی آیات کسی اور آیت میں جمع نہیں کی گئی جتنا بڑا گلدستہ ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیها من كل دابة وتصریف الرياح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. دوسری طرف تمہارے اندر بھی سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، بے دل نے خوب کہا تھا کہ چوٹی کے شعراء میں سے رہے ہیں، یہاں تک کہ غالب کو کہنا پڑا کہ طرز بے دل میں ریختہ لکھنا اسد اللہ خان قیامت ہے. آسان نہیں ہے طرز بے دل میں اردو میں شاعر وہ فارسی. ستمست گر حوست کشد کے بسیر سرگ و سمندرا تجھے غنچہ کم نہ دمیدئی در دل کشا بچمن درا. کتنے ستم کی بات ہے. تمہاری خواہش آمادہ کرتی ہے کہ چلو چمن میں دیکھو، پھولوں کی بہار دیکھو، درختوں کی بہار دیکھو، گھاس کے اوپر چہل قدمی. ارے تم خود ایک پھول سے زیادہ کھلے ہوئے ہو. کبھی اپنے دل کا دروازہ کھل کر داخل ہو کر اپنے حسن معنوی کا مشاہدہ کر. تم اپنی داڑھیوں کے طول سے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. تم اپنے پائجاموں کو ٹخنوں سے اوپر رکھ کے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے کہ تم بہت متبع رسول. تم اپنے عمروں اور حجوں سے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. اللہ کو معلوم ہے کہ حرام کی کمائی سے حج کیا جائے، حرام کی کمائی سے عمرہ کیا جائے. تو یہ جو جزوی اطاعت ہے کوئی اطاعت اللہ کو قبول نہیں. آدمی سوچتا ہے کہ چلیے میں نے یہ کام اچھے کیے، یہ برے کیے، مجھے اچھے کاموں کا کچھ کریڈٹ بھی تو ملنا چاہیے نا. لیکن نہیں، اللہ کہتا ہے جزوی اطاعت منہ پر دے ماری. اور جو دنیا کی سزا ہے وہ تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. 130 140 یا 150 کروڑ مسلمان دنیا میں، ذرا اندازہ کیجیے. لیکن ہماری رائے کی کوئی اہمیت ہے؟ بین الاقوامی معاملات میں کوئی ہم سے مشورہ دیتا ہے کہ آپ کا کیا خیال ہے؟ کشمی پرست کے بھیا کیس کی. ایسے بھی ملک کہنا چاہیے، اب تو ان کا حال پتلا ہے. دولت کے انبار تھے ان کے پاس، لیکن ان کا مذاق ہوتا تھا مغربی ممالک. وہ چاہے سعودی بادشاہ ہو اور چاہے وہ UAE کے امیر ہو، مذاق نہیں ہوتا تھا، کوئی حیثیت. حالانکہ کتنا بڑا رقبہ ہے انڈونیشیا کے آخری جزیروں سے لے کر موریٹانیا تک سالڈ اسلامی آبادی، مسلمان آبادی. آپ کہیں گے کہ یہ بھارت جو ہے اس میں تو اکثریت میں نہیں ہے، لیکن 15 کروڑ یا 18 کروڑ تو آدمی یہاں موجود ہیں، لیکن کوئی عزت، کوئی حیثیت دنیاوی بین الاقوامی سطح. بہرحال یہاں بھی ہیں لوگ، کھاتے لوگ ہیں، ان کی عقیدت ہے اپنے معاشرے کے اندر، لیکن بحیثیت امت، بحیثیت قوم کیا حیثیت ہے؟ اللہ خزی فی الحیات دنیا، وہ تو ہماری نگاہوں کے سامنے موجود ہے. اب قیامت کے دن کے بارے میں جو دھمکی اللہ نے دی ہے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دوں گا. اس پر اللہ سے معافی طلب کی جا سکے، دعائی کی جا سکے، اللہ ہم پر رحم کرے. یہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے فارمولہ. اللہ کی اطاعت جمع اللہ کی محبت، گو ٹو میک عبادت. یہی دو الفاظ آتے ہیں اللہ کے رسول کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول کی اطاعت یہ تو اسلام کا بنیادی تقاضا ہے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین. اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی. پھر اگر یہ منہ موڑ لے تو اللہ کو ایسے کافر بالکل پسند نہیں، کفر کا فتویٰ ہوگا. لیکن اللہ کے رسول کی اطاعت کے ساتھ محبت کو جمع کی. میں نے ابھی آپ کو حدیث سنائی ہے، حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اسے محبوب تر نہ ہو جاؤں، اپنے باپ سے، اپنے بیٹے سے اور تمام انسان. اختیار کر لیں، جنا کیپ اختیار کر لیں، نہرو کٹ واسکٹ پہننا، ماؤ زیتون کا جیکٹ پہننا، سب کیا ہے؟ پھر 50 گز اونچے مجسمے گاندھی کے بنانا، ماؤ زیتون کے بنانا، اسٹالن کے بنانا، کس لیے؟ تاکہ عظیم شخصیت کی چھاپ پڑ جائے لوگوں کے اوپر. ان کے جذبات جو ہیں ان میں ایک شخصیت سے محبت، ایک شخصیت سے عقیدت رچ بس جائے اور یہ انہیں جوڑ دیا. یہ ایک ضرورت ہے. اسی لیے میں نے آپ کو یہ ساری مثالیں بتائی. کیوں بتائی؟ یہاں تک کہ اگر کوئی ہیرو نہ ہو تو ہیرو بنانا پڑتا تاکہ اس ہیرو کی ہیرو ورشپ
ورشپ کا لفظ تو بہرحال ہمارے لیے درست نہیں ہے، لیکن اس ہیرو سے محبت، اس کے اتباع کا جذبہ، اس کا احترام، اس کا ادب، یہ در حقیقت انسانی ثقافت اور تہذیب کی بنیاد بنتی ہے۔ اسلامی معاشرے میں وہ شخصیت جو ہے کوئی مصنوعی بنانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ دل آویز شخصیت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی محبت، اللہ کی محبت کے بعد رسول کی محبت، اور پھر ساری محبتیں ان کے تابع۔ حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والدین سے، اس کے بیٹوں سے اور تمام انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ اور قرآن مجید میں آپ کو معلوم ہے آیت نمبر 24 سورہ توبہ کی، وہاں تو بہت زبردست دھمکی آئی ہے، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے دیکھو سن رکھو، اگر تمہیں اپنے باپ، اپنے بیٹے، اپنی بیویاں، اپنے رشتہ دار، اپنے بھائی، اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے جمع کیے ہیں، اور وہ کاروبار جن میں کساد کا، مندے کا خوف رہتا ہے، اور وہ حویلیاں اور کوٹھیاں اور محل جو تم نے بنائے ہیں بہت محبوب ہے، اگر یہ 8 چیزیں محبوب تر ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے، تو جاؤ دفع ہو جاؤ، ادھر بیٹھو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے، اور اللہ ایسے ناہنجاروں کو ہدایت نہیں دیتے۔ تو یہ ہے در حقیقت دوسری شخصیت مسلمانوں کو جذباتی طور پر ایک دوسرے قریب لانے کی۔ جب میرا بھی ایک جذباتی تعلق حضور کے ساتھ ہوگا، آپ کا بھی ہوگا، تو ہمارا یہ حضور کے ساتھ تعلق ہمیں بھی قریب لائے گا ایک دوسرے، ان کی محبت کے رشتے میں ہم بندھ جائیں گے آپس میں۔ اور اگر حضور کی شخصیت کے ساتھ کوئی گستاخانہ طرز عمل اختیار کر دیا جائے، ان کی بات کی پرواہ نہ کی جائے، تو پھر ظاہر بات ہے کہ اسلامی معاشرہ جو ہے وہ منتشر ہو جائے گا۔ چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو اتنی بڑی امت ہے اور 1400 برس گزر چکے ہیں، اس میں جو ایک کلچرل ہوموجینٹی ہے، یکسانی ہے۔ آپ کو انڈونیشیا کا مسلمان ملے گا، وہی انداز اس کا، وہ داڑھی ہے اس کا وہی انداز، لباس ٹھیک ہے تہبند ہو کچھ ہو، لیکن وہ گھٹنوں سے اوپر ہوگا، محسوس ہوگا کہ کوئی شے ہے ان کے درمیان مشترک۔ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے بیت اللہ کے گرد تو سب نماز پڑھیں گے اور کسی کی نماز ٹوٹے گی نہیں کہیں۔ زیادہ فرق یہ ہوگا کوئی رفع یدین زیادہ کر رہا ہے، کوئی آمین بالجہر زور سے کہہ رہا ہے، بس صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی یہ کہ قیام ہے، اس کے بعد رکوع ہے، پھر قومہ ہے، پھر سجدہ ہے، پھر جلسہ ہے، پھر سجدہ ہے، پھر اس میں کوئی ترتیب میں فرق نہیں۔ یہ وہ چیز ہے جس نے اس امت کے اندر کلچرل ہوموجینٹی اینڈ کلچرل کنٹینیوٹی پیدا کی ہے، نسل بعد نسل۔ ہم کسی اور ہیرو کو وہ مقام دینے کو تیار نہیں۔ اقبال نے بہت خوبصورت شعر کہا ہے، یہ زائرین حریم مغرب ہزار رہبر بنے ہمارے، ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے نہ آشنا رہے۔ یہ جو ہمارے ہاں کوشش ہوئی قائد اعظم کو ہیرو بنا دیا جائے، محترمہ فاطمہ جناح کو آئیڈیل بنا دیا جائے، اس کی یہاں تک انتہا ہوئی ہے پاکستان میں۔ میرا طالب علمی کا دور ہے یہ کہ ایک صاحب نے لکھا تھا آج کی عورت کے لیے فاطمہ بنت محمد نمونہ نہیں ہے، نمونہ فاطمہ جناح ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ نسبت خاک رابع عالم پاک، ان کا اپنا مقام ہے، انہوں نے قائد اعظم کی جیسے خدمت کی ہے، ساتھ دیا ہے ساری عمر، ہم ان کی قدر کریں گے، لیکن ہمارے لیے قابل اقتداء، قابل اتباع وہ فاطمہ بنت محمد ہے، عائشہ زوجہ رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا اتباع کریں گے۔ ہیرو ہمارے وہ ہیں۔ یہ زائرین حریم مغرب جو مغرب کی تہذیب میں رنگے ہوئے لوگ ہیں، ہزار رہبر بنے ہمارے، ہمیں بنا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے نہ آشنا رہے۔ ہمارے لیے تو در حقیقت ایک معیار ہوگا، محمد سے جو جتنا نزدیک ہمارے دلوں میں اتنی ہی اس کی قدر و قیمت ہوگی، محبت ہوگی۔ جو جس درجے میں متبع رسول ہے اسی درجے میں ہمارے دلوں میں اس کے لیے احترام ہوگا، ادب ہوگا، محبت ہوگا۔ اب اس میں جو رکھنے پڑ رہے تھے، اصل میں اس کے تاریخی پس منظر کو سمجھ لیجئے۔ یہ جو سورہ حجرات ہے یہ مصحف میں سورہ فتح کے فوراً بعد ہے۔ سورہ فتح سے در حقیقت عرب میں اسلام کی فتوحات کا دائرہ شروع ہو گیا تھا۔ سورہ حدیبیہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بہت بڑی فتح ہے جو ہم نے تمہیں دی ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اگلے سال خیبر فتح ہو گیا جو سب سے بڑا گڑھ بن گیا تھا یہودیوں کا حجاز کے شمالی سرے پر۔ اگلے سال مکہ فتح ہو گیا، تو فتوحات کا دور شروع ہو چکا تھا۔ جب فتوحات کا دور شروع ہو گیا
تو ظاہر بات ہے اب بہت سے لوگ یدخلون فی دین اللہ افواجا، چڑھتے سورج کو تو سبھی پجاری ہوتے ہیں۔ اب اسلام کا وہ دور جو تھا غریبی کا، اور اسلام جو ہے وہ کمزور تھا، ضعیف تھا، وہ دور ختم ہوا۔ وہ چڑھتے کے حق میں بالکل برابر ہے، نبی خواہ انہیں انذار فرمائے اور خواہ نہ فرمائے یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ انما تنذر من اتبع الذکر، آپ خبردار تو انہی کو کر سکتے ہیں ذکر کی پیروی کریں، ذکر کو سنیں، اس پر توجہ کریں، اس کا اتباع کریں۔ وخشی الرحمن بالغیب، اور غیب میں ہوتے ہوئے بھی رحمان کا ان کے اندر خوف ہو، خشیت ہو۔ فبشرہ بمغفرۃ من اجر کریم، تو ایسے لوگوں کو آپ بشارت دے دیجئے مغفرت کی اور بہت بڑے اجر کی۔ انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم، یقیناً ہم ہی ہیں کہ جو زندہ کریں گے مردوں کو۔ انا نحن نحیی الموتى ونکتب، اور ہم لکھ رہے ہیں ما قدموا، جو کچھ کہ انہوں نے آگے بھیجا، یعنی انسان مرنے سے پہلے اپنی زندگی میں جو اعمال بھیج رہا ہے، جو اس کے اعمال نامے میں درج ہو رہے ہیں، جو کریڈٹ اور ڈیبٹ ہو رہا ہے۔ وآثارهم، اور اپنے پیچھے جو وہ اثرات چھوڑ گئے ہیں۔ کسی نے کوئی کسی نیک کام کا آغاز کیا ہے تو ظاہر بات ہے اس کے بعد اس کام کا تسلسل ہے، تو اس کام کا اجر و ثواب اس کے حساب میں لکھا جاتا رہے گا جب تک کہ وہ نیک کام دنیا میں جاری رہے گا۔ اسی طرح کسی نے کسی بے حیائی کے کام کا آغاز کیا ہے، کسی نے کوئی اور اسی طرح کی شرارت جو ہے وہ شروع کی ہے، تو جہاں تک یہ شرارت دنیا میں رہے گی، اس کے اثرات جہاں تک پہنچیں گے تو اس کے حساب میں جو ہے اس کا جرم جو ہے اس کے ہاں بھی لکھا جاتا رہے گا۔ تو نکتب ما قدموا وآثارهم، ہم لکھ رہے ہیں جو کچھ انہوں نے آگے بھیج دیا ہے وہ بھی، اور جو ان کے آثار ہیں جو یہ پیچھے چھوڑ کر آئیں گے اثرات اپنے اعمال کے، چاہے وہ اعمال بد ہیں یا نیک، ہم لکھ رہے ہیں۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہم نے ہر چیز کو احاطہ کیا ہوا ہے پوری طریقے سے ایک ایسی کتاب میں جو کھلی ہوئی کتاب ہے، امام مبین، وہی جو ام الکتاب بھی جسے کہا گیا ہے بار بار، یہ اللہ تعالیٰ کا علم قدیم ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اور ان کے سامنے مثال ایک بیان کیجئے ایک بستی والوں کی۔ اِذْ جَاءَ الْمُرْسَلُونَ، جبکہ ان کے پاس رسول آئے۔ اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ، جبکہ ہم نے پہلے بھیجے ان کی طرف دو رسول۔ اب اس کے بارے میں بہت سی آراء ہیں۔ ایک عام خیال یہ ہے کہ اصل میں یہاں رسول سے مراد اللہ کے نبی نہیں، اللہ کے رسول نہیں، بلکہ کسی اللہ کے رسول ہیں، یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کسی رسول کو بھیجا، اس رسول نے پھر اپنے شاگردوں کو، اپنے حواریین کو، زیادہ خیال حضرت مسیح کے حواریین کے بارے میں ہے کہ انہوں نے جب جا کر ان میں سے دو حضرات نے انطاکیہ میں تبلیغ کی تھی۔ انطاکیہ جو شہر ہے، جو کہ یہ سمجھیے کہ شام اور ترکی کے تقریباً سرحد پر ہے، تو انطاکیہ میں جو معاملہ ہوا، یہ ماجرا ہوا، یہ خیال ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ ہی کے براہ راست نبی ہوں، اس لیے کہ رسول کے رسول یہ لفظ جو ہے بعض احادیث میں آئے ہیں۔ حضور نے جب مدینہ تشریف لائے تھے آپ صلح حدیبیہ کے بعد، وہاں چونکہ آپ نے بیعت لی تھی مسلمانوں سے، بیعت جو صحابہ کرام نے کی تھی بیعت رضوان، تو مدینے آ کر پھر آپ نے خواتین سے بھی بیعت لی۔ اس کے لیے حضرت عمر کو بھیجا کہ جاؤ تم میری طرف سے، میری جانب سے تم بیعت لے لو۔ تو وہ جب گئے ہیں خواتین کے مجمع میں تو انہوں نے جو الفاظ کہا وہ یہ کہ انا رسول اللہ، میں اللہ کے رسول کا رسول ہوں۔ اللہ نے رسول کو بھیجا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد نے بھیجا ہے مجھے آپ کے پاس۔ اسی طریقے سے حضرت سعد بن ابی وقاص کا جو قول تھا، وہ ایرانیوں سے انہوں نے کہا تھا انا قد ارسلنا، ہم بھیجے گئے ہیں، اللہ نے بھیجا اپنے رسول کو محمد کو، اور انہوں نے بھیجا ہے ہمیں۔ تو یہ امکان تو موجود ہے لیکن یقین سے ہم نہیں کہہ سکتے۔ بہرحال ان کے پاس پہلے کوئی دو رسول بھی ہو سکتے ہیں، جیسے کہ حضرت موسیٰ کے ساتھ حضرت ہارون بھی تھے۔ فَكَذَّبُوهُمَا، تو انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا۔ فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، تو ہم نے ان دو کو مزید قوت دی ایک تیسرے سے، ایک تیسرا اور رسول بنا کر ہم نے بھیج دیا۔ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُم مُرْسَلُونَ، انہوں نے کہا ان لوگوں سے، اس بستی والوں سے کہ ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں اللہ کی طرف سے۔ قَالُوا مَا أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا، انہوں نے کہا کہ تم نہیں ہو مگر ہم جیسے انسان۔ وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَٰنُ مِن شَيْءٍ، اور رحمان نے کوئی شے نہیں اتاری ہے، إِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ، یہ تم سب جھوٹ بول رہے ہو، تم نے جھوٹ گھڑ لیا ہے۔ قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ، اور ظاہر بات ہے کہ کوئی اور دلیل تو وہ نہیں دے سکتے۔ انہوں نے اپنے اس یقین کا، اذعان کا پھر دوبارہ اظہار کیا، ان کا نہیں، ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف اس کی جانب سے بھیجے ہوئے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، ساتھ یہ بھی جان لو کہ ہماری کوئی اور ذمہ داری نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ کا پیغام تم تک صاف صاف پہنچا دیں۔ قالوا انا تطیرنا بکم، کہ ہمیں تو آپ کی نحوست سے کچھ اندیشہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے آپ کی وجہ سے ہم پر کوئی نحوست نہ آ جائے، کوئی اللہ کی پکڑ نہ آ جائے۔ انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا، اگر تم لوگ باز نہ آئے
جو بھی تم دعوت دے رہے ہو لنرجمنکم، تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے، ولیمسنکم منا عذاب علیم، اور یا یہ کہ کوئی اور عذاب علیم تمہیں پہنچے گا ہماری جانب سے۔ قالوا طائرکم معکم، کہا تمہاری نحوست تو تمہارے اپنے ساتھ ہے، ان ذکرتم، تم یہ بات کہہ رہے ہو کہ تمہیں ہم